أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقاتلوهم في سبيل الله الذين يقاتلونكم. مکی دور میں جہاد کا حکم نہیں تھا، کہ اگر یہ کافر آپ کے اوپر ظلم بھی کرے تو آپ درگزر سے کام لیں، اس کو معاف کر دیں. اور جب مدنی دور شروع ہوا تو پھر جہاد کا حکم آیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. پہلا حکم دفاعی ہے، اگر یہ لڑے تو آپ بھی لڑو. اور پھر حکم آیا کہ اب اقدامی جہاد کرو، کہ ان کی فتنے کو ختم کرنا یہ ضروری ہے. یہ نہ بھی لڑے تب بھی آپ ان کا خاتمہ کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ قتال اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اس لیے فی سبیل اللہ کہا. تم اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو، اللہ کے راستے کے مجاہد ہو. ولا تعتدوا کہا کہ جہاد میں بھی ظلم نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز کیا ہے؟ ان کی عورتوں کو قتل نہ کرو، ان کے بچوں کو قتل نہ کرو، ان کے ضعیف لوگوں کو قتل نہ کرو. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے لشکر بھیج رہے، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے کمانڈر کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کو، بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کرو. اور یہاں تک کہ اگر کفار کے گھروں میں کوئی مزدوری کرنے والا مزدور ہو تو ان کو بھی قتل نہ کرو، اگرچہ وہ کافر ہو. اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان امن کا درس دیتا ہے. یہ جہاد فتنے کی سرکوبی کے لیے، یہ صرف جان لینا مقصود نہیں کہ کسی کو قتل کرو، اس کو سامنے سے ہٹا دو، بلکہ فتنے کی سرکوبی کے لیے یہ جہاد ہے. اب وہ کافر جو دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کا خاتمہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں. اگر ان کے بزرگ ہے
بوڑھے ہیں جو آپ سے لڑ نہیں سکتے اور رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور ان کی عورتیں ہیں وہ نہ لڑتی ہے اور نہ آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، اور ان کے چھوٹے بچے ہیں جو کہ لڑنے کے قابل نہیں، تو آپ بھی جہاد کی صورت میں ان کو قتل نہ کرو۔ یہ درس اسلام نے دیا ہے اور یہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے۔ اگر مطلق کافر کا خاتمہ ہوتا تو پھر حکم یہ بھی تھا کہ عورت بھی تو کافر ہے ان کو بھی قتل کرو، بوڑھا بھی تو کافر ہے اس کو بھی قتل کرو، اور ان کے عبادت گاہوں میں ان کے وہ پیر، ان کے بڑے جو کہ وہ ان کے پیشوا ہے، مقتدا ہے، پھر حکم ہوتا کہ ان کو بھی قتل کرو۔ لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے بزرگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیووں کو قتل کرو، بلکہ منع کیا اس سے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، کیونکہ تم اللہ کے لیے قتال کرتے ہو، لڑنا اللہ کے لیے، تو جو رکاوٹ ہے اس کو ختم کرو۔ رکاوٹ ان کے وہ جوان جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ یقاتلونکم، وہ تمہارے خلاف لڑتے، تم بھی اس کے خلاف لڑو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، تم حد سے تجاوز کرو گے تو پھر اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو حد سے تجاوز کر دیں۔ معنی یہ کہ اگر تم نے ان کے بوڑھوں کو قتل کیا، ان کے عورتوں کو قتل کیا، تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے، اور یہ اللہ پسند نہیں کرتے۔ حد سے جو تجاوز کرتے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے جہاد بھی اصول کی بنیاد پر ہے، اور یہ بھی وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس میں بھی کوئی آپ کے طرف سے ظلم نہ ہو جائے، جہاد میں بھی ظلم نہ ہو جائے۔ اور اسلام میں مطلق قتال نہیں ہے کہ آپ کسی کو صرف قتل کرے، بلکہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے۔ جو رکاوٹ بن رہے اس کو قتل کرو۔ مسلمانوں کو حکم تھا جو جزیہ دے، جو آپ کے ماتحت ہو کر زندگی گزارے، جو اسلام کے لیے رکاوٹ نہ ہو، تو پھر حکم ہے سے جزیہ لے لو، اس کو قتل نہ کرو۔ اگر صرف کافر کو ہی قتل کرنا ہے تو پھر جو جزیہ دے اس کی معافی کیوں ہے؟ وہ بھی تو کافر ہے، اور وہ عورت بھی تو کافر ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ اگر جزیہ دے تو اس کو بھی قتل نہ کرو۔ آپ کے قانون کا وہ پاسدار ہے، پھر اس کو قتل نہ کرو، وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاد کا معنی یہی ہے کہ رکاوٹ کو ختم کرو۔ رکاوٹ میں کوئی بھی کافر سامنے آئے تو پھر اس کو قتل کرو، اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ رکاوٹ نہیں بن رہا ہے تو پھر آپ بھی اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ صرف جان لینا یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو جان لیتے، لیکن جان اس وجہ سے اس کی لیتے ہیں کہ وہ رکاوٹ بن رہے، وہ آپ کے راستے میں، مسلمان کے راستے میں، اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو پھر اس کو فنا کر دو، قتل کر دو۔ یہ پہلا حکم ہے جو جہاد کا صحابہ کرام کے لیے اللہ کی طرف سے اور پورا امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے مکی دور میں یہی حکم تھا کہ آپ درگزر کرو، یہ ظلم کر رہے تو تم اس کو معاف کر دو۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا بھی اسی طرح قوت مجتمع ہوگا اور پھر تم اس کے مقابل بنو گے اور پھر ان کا مقابلہ کر کے ان کے ساتھ لڑیں گے، لیکن اب اجازت نہیں ہے۔ مکی دور میں نہیں تھا اجازت، تو پھر مکی دور میں وہ آیت ہے جس میں جہاد کا لفظ آیا ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ مکی آیت ہے اور اس میں جہاد کا حکم ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے جہاد کرے، تو ہم کہتے ہیں وہاں جہاد جدوجہد کے معنی میں،
کیونکہ مکی دور میں قتال کے معنی میں نہیں تھا، وہاں قتل، وہاں تو یہ حکم ہی نہیں آیا تھا کہ ان کے خلاف لڑو۔ جب لڑنے کا حکم نہیں آیا تھا تو جہاد وہاں مطلق جد و جہد کے معنی میں۔ لیکن پھر بعض لوگ ایسے ہو گئے کہ انہوں نے مطلق جہاد کو ہی ختم کر دیا، وہ جہاں پر بھی جہاد کا حکم آتے، جہاد کا آیت آتے، وہ جد و جہد کے معنی میں لیتے۔ اگر کوئی ایسا کرتے تو یہ بڑا ظالم ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم ہے، وہ قتال کے معنی میں ہے۔ تو اگر کوئی جہاد کا یہ لفظ مٹا کر قتال ہی کے وہ معنی کو الٹا کر کے صرف جو ہے وہ جد و جہد کے معنی میں لیتا ہے تو یہ ظالم ہے۔ اب جہاد اپنی جگہ پر، وہاں اگر جد و جہد کے معنی میں آیا ہے تو وہ سب کو پتہ ہے کہ مکی صورتوں میں جہاد کا حکم ہی نہیں نازل ہوا تو وہاں جد و جہد کے معنی میں آئے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، الذین ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو تمہارے خلاف لڑتے، معنی یہ دفاعی جنگ ہے کہ اب تمہیں اجازت ہے دفاعی جنگ کی۔ پہلا حکم یہی تھا کہ تم نہیں لڑو، لیکن اگر یہ لڑنا چاہے تو پھر لڑو، پھر ان کے ساتھ قتال کرو۔ ولا تعتدوا، لیکن ظلم نہیں کرو، زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو زیادتی کرے گا اس کو اللہ بھی نہیں پسند کرتا۔ پھر اقدامی جہاد کا بھی حکم آیا کہ اب تم اقدامی جہاد کرو، اب یہ لڑے نہ لڑے لیکن کوئی اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو ختم کر دو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پر آپ ان کو پاؤ گے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو نکال دو وہاں سے جنہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب یہ آیت اور پہلے آیت میں تھوڑا فرق ہے۔ اس آیت میں جو حکم آیا یہ اس موقع پر نازل ہوا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، اور یہ وہ قضاء عمرہ تھا جو کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ واپس آنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور وہاں پر ایک معاہدہ کافروں کے ساتھ جو صلح حدیبیہ کے نام پر پیش آیا تھا، اور یہ معاہدہ ہو گیا تھا، اور یہ اس میں طے ہو گیا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اس سال واپس جائیں گے، پھر اگلے سال آپ کو اجازت ہوگی۔ تو یہ اگلے سال جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ کافر بھی اپنے باتوں کے اتنے پکے تو نہیں ہے کہ معاہدے پر پاسداری کرے اور اس کی معاہدے کی پاسداری کرے اور یہ اسی پر پابند ہو۔ ممکن ہے کہ یہ ہمارے خلاف لڑے، ممکن ہے کہ یہ اب ہمارے خلاف تلوار اٹھائے، اور ہم تو جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے۔ تو اگر یہ ہمارے خلاف لڑیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر اپنا دفاع کریں گے یا ان کے ساتھ لڑیں گے؟ کیا کریں گے پھر؟ تو اللہ پاک نے حکم نازل کیا کہ اب تم ڈرو نہیں، اور اب تم بے بس بھی نہیں ہو، اب تمہارے پاس بڑی جماعت بھی ہے، قوت بھی جمع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر اگر یہ تمہارے خلاف لڑنا چاہے تو پھر جہاں ان کو پاؤ اس کو قتل کرو۔ معنی یہ کہ حرم محترم کے اندر وہ تو احترام کی جگہ ہے، وہ حرم کے اندر کسی کو قتل تو نہیں کیا جاتا، وہاں تو شکار کا قتل بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے خلاف لڑیں گے، آپ تو پہلے اقدامی جنگ نہیں کرو، لیکن اگر یہ لڑیں گے تو پھر حیث ثقفتموہم، جہاں پر آپ ان کو پاؤ گے تو وہاں پر ان کو قتل کرو، پھر آپ کے لیے بھی اجازت ہے کہ ان کو قتل کرو۔ یعنی یہ حرم کے اندر احترام ہے کہ یہ بھی قتل نہیں کریں گے، یہ بھی قتال نہیں کریں گے، لیکن اگر پھر بھی انہوں نے ایسا کیا اور حدود حرم کا انہوں نے خیال نہیں رکھا اور اس کے احترام کا خیال نہیں رکھا تو پھر تم بھی اس کو قتل کرو۔
वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ पर इनको पाओगे तो फिर तुम इसको कत्ल करोगे। वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, इनको फिर निकालो इस बस्ती से जिस बस्ती से तुम्हें निकाला था। इन्हें तुम मक्के के बाशिंदे हो और इन्होंने तुम्हें निकाला यहाँ से, क्योंकि तुम उस वक्त बेबस थे, तुम उस वक्त कमज़ोर थे, तुम इनके मुकाबले में वो क़ुव्वत नहीं रखते थे, तुम्हारी तादाद कम थी। अब ये लोग जो है तादाद में तुमसे ज़्यादा थे, तो तुम्हें तुम्हारे बस्ती से, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे इलाके से इन्होंने तुम्हें निकाला, तुम्हारे अपने गांव से तुम्हें निकाला। अब तुम भी ऐसा करो कि अगर ये इस मौके पर तुम्हारे मुकाबले में आए तो फिर इनको कत्ल करो और इनके साथ लड़ो और इनको इस बस्ती से निकालो, इस हरम से इनको भी निकालो। वअख़रिजू मिन हैसु अख़रजूकुम, जहाँ से तुम्हें निकाला था तुम इनको निकालो, अपना बदला ले लो इनसे। वल-फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फिर कुरान का क्या बेहतरीन अंदाज़ है कि फिर भी आपके जहन में आएगा कि ये तो किसी का कत्ल, किसी का इसी तरह जान लेना, ये तो एक बहुत बड़ा मतलब ये कि आम इंसान के नज़र में एक जुल्म है कि किसी का जान लेना। तो अल्लाह कहते हैं वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना तो कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है, वो तो इससे भी ज़्यादा बड़ा जुल्म है। तो ये अगर फितना बर्पा करते तो फिर इसका कत्ल भी कोई बड़ा जुर्म नहीं है, ये फितना बड़ा जुर्म है। फिर फितने की सरकूबी आपके लिए लाजिम है कि आप करें। ये किसी का जान लेना वैसे तो एक जुल्म ही तस्वर किया जाता है, लेकिन अगर ये फितना बनता है तो फिर फितना इससे बड़ा जुल्म है, तो फिर इसको कत्ल करो। ये सरकूबी के लिए फिर आपको इजाज़त है। वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, तो फितने की सरकूबी के लिए इनको कत्ल करो, इनको फना कर दो। वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, पहली बात तो ये है कि मस्जिद हराम के साथ इनके साथ लड़ो नहीं, क्योंकि वो हुदूद हरम में लड़ाई मना है, आप नहीं लड़ो यहाँ पर। हत्ता युक़ातिलूकुम फी, अगर ये तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे तो फिर तो मजबूरी होगी, फिर आपने भी लड़ना है, फिर आपने भी लड़ना है। अगर कोई दुश्मन आए आपके मस्जिद में आपके ऊपर हमला करे, जो मस्जिद लड़ने की जगह नहीं है, लेकिन अगर वो मस्जिद में ही हमला करे तो फिर आप भी अपना दिफा तो करेंगे, फिर मस्जिद में ही उनके साथ आप मुकाबला करेंगे। तो इसी तरह हरम के हुदूद में लड़ना ममनू है, लेकिन अगर ये हरम के हुदूद में आपके खिलाफ लड़ेंगे तो फिर आप भी अपना दिफा करेंगे, तो फिर इजाज़त है हत्ता युक़ातिलूकुम फी, अगर ये तुम्हारे खिलाफ वहाँ पर लड़ना चाहेंगे तो फिर तुम भी उसके साथ लड़ो, फिर अपना दिफा करो। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर ये तुम्हारे खिलाफ हरम के अंदर लड़ पड़े फ़क़्तुलूहुम, तो तुम भी इसको कत्ल करो, तुम भी उसको कतरे। लोग कहते हैं कि ये जो इस्लाम में जिहाद का हुक्म है ये जुल्म है, क्योंकि इसमें एक इंसान की जान लेना सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो ईमान लाए, सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि वो ईमान लाए, वो फितने की सरकूबी गिरे। अगर वो फितना नहीं बन रहा तो फिर इस्लाम भी उसको इजाज़त कि तुम्हें इख्तियार है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, अभी आपकी मर्ज़ी है, तुम कुफर करना चाहो तो कुफर और इस्लाम लाना चाहते हो तो इस्लाम, लेकिन एक वक्त आएगा कि फिर तुम्हारा कुफर तुम्हारे गले पड़ जाएगा, तुम बड़े खसारे में होंगे। तो अगर इसी तरह कोई आदमी मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह साजिश में मुलविस नहीं है और वो है गैर मज़हब, तो फिर इस्लाम भी कहता है कि चलो जब वो तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करता छोड़ दो उसके मज़हब पर, बल्कि हमारा दीन हमें इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई आपके मुल्क में इसी तरह गैर मज़हब लोग हैं और वो अपने इबादत खाने में इबादत कर रहे, तुम उसके इबादत खाने को मिटा दो या उसके इबादत खाने को गिरा दो या उसके इबादत से वहाँ इबादत खाने में इबादत से रोक दो। इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा इस्लाम सलामती का दर्स देता है, ईमान अमन का दर्स देते हैं। तमाम मज़ाहिब में अमन का और इस्लाम का दर्स हमें जो है हमारा ही मज़हब देते हैं कि तुम सलामती वाला मसलक, सलामती वाला मज़हब, सलामती वाला दीन तुम्हारे पास है और अमन का दर्स तुम्हारा ही दीन दे रहे। तो हत्ता युक़ातिलूकुम फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, ये लड़ेंगे तो फिर तुम भी लड़ो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन,
اسی طرح کافر کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ رک گئے، تمہارے خلاف لڑتا نہیں، تمہارے خلاف سازش نہیں کرتا، مسلمان کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا اور دین کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا، تمہارے قانون میں آگے جو ہے یہ تمہارے قانون کے بیچ میں راستے میں جو ہے یہ رکاوٹ نہیں بن رہا، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ رک گئے اس چیز سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، تو پھر آپ بھی ایسا کر دو کہ ان کے خلاف پھر آپ بھی وہی اقدام نہ کرو جو کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ اس لیے ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلفائے راشدین جب مسلمانوں کو تشکیل کرتے تو سب سے پہلے ان کو یہ کہتے کہ ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے ضعیف لوگوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے عبادت خانے میں جو ان کے پیشوا موجود ہیں ان کو قتل نہیں کرنا۔ ہاں اگر ان کے پیشوا ان کو قتال پر ابھارتے ہیں اور لوگوں کو تیار کرتے تیز کرتے کہ تم جاؤ لڑو یہ کرو، اگر اس کی ترغیب دے رہے تو پھر اس کو بھی قتل کرو، پھر تو وہ رکاوٹ بن رہے، رکاوٹ کے خاتمے کے لیے ہی تو جہاد ہے، پھر جا کے قتل کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کرو جہاں پر تم اس کو پاؤ گے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو ان کو اس بستی سے جہاں تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ اشد ہے، سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے حدود میں ان کے ساتھ لڑو نہیں، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اگر وہ تمہارے خلاف لڑیں گے تو پھر تم بھی لڑو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر یہ تمہارے خلاف لڑیں گے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم اس کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ رک گئے اور انہوں نے لڑنا ہی چھوڑ دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، تو پھر تم بھی معاف کر دو۔